شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اسلام ہاؤس کی طرف سے اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان 3 سوالات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں امت مسلمہ میں بہت بات ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، اور ان سے ہم ان سوالات کے ذریعے اور ان کے جوابات کے ذریعے یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے کیسے مجدد عالم دین اسلام کی ہسٹری میں پائے گئے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی ہمیشہ رہنمائی کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کی فہم و فراست کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس درجے کی فہم و فراست ان میں پائی جاتی تھی۔ یہودیوں نے ایک چال چلی کہ وہ عام عوام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی عالم دین کے ذریعے چند سوالات پوچھیں گے۔ پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا۔ دوسرا سوال جو انہوں نے کیا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے، اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ اگر اللہ ہے تو اللہ اب کیا کر رہا ہے۔ تو اس یہودی نے بہت سارا مال و دولت لیا اور وہ مال و دولت لے کر وہ بڑی بڑی مسجدوں میں گیا۔ اس کے لیے اس یہودی شخص نے بغداد میں بڑی سے بڑی مساجد کی طرف رخ کیا جہاں پہ اس کو زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے۔ اس نے وہاں جا کر اپنا پہلا سوال پیش کیا کہ خدا سے پہلے یا اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا۔ اس بات کا جواب نہ تو عام عوام دے سکتی تھی اور نہ ہی عالم دین جو اس وقت دین کی باتوں کو پھیلا بھی رہے تھے۔ اس شخص نے مختلف مساجد میں جا کر نہ صرف امت مسلمہ کو اپنے سوالوں سے پریشان کیا بلکہ اور بھی فتنہ پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ جہاں بھی جاتا تو کسی کے پاس اس کے سوال کا جواب نہ ہوتا، سب لاجواب تھے اور پریشان بھی تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر ایک بار وہ ایک دربار میں گیا اور دربار میں جا کر اس نے یہی سوال کیا، تو اس وقت کے خلیفہ بڑے پریشان ہوئے کہ شاہی عالم تک کو بھی ان سوالات کے جوابات کے بارے میں علم نہ تھا۔ تو خلیفہ نے کیا کیا کہ انہوں نے یہودی کو اپنا شاہی مہمان بننے کی دعوت دی۔ تو جیسے ہی یہودی کو یہ معلوم ہوا تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے میں اپنے مقصد کے قریب ہو گیا ہوں، میں بھٹکانا چاہتا ہوں تو شاید میں نے بادشاہ کو اپنی ذہانت سے قائل کر لیا ہے اور میں اپنے مقصد کے مزید قریب تر ہو گیا ہوں۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خلیفہ وقت جو کہ عبد الملک تھا وہ بھی اپنے وقت کا مجدد عالم دین تھا۔ اب خلیفہ عبد المالک بن مردان نے اس سے دوبارہ سوالات کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ تم مجھے سوالات بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے علماء دین سے پتہ کر کے تمہیں ان سوالات کے جواب دے سکوں۔ اس یہودی نے اپنے سوال دہرائے تو پہلا سوال اس نے وہی کیا جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا ہوگا۔ تو تمام عالم دین حیران پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس حد تک کبھی نہ سوچا تھا کہ اللہ ایک تو ہے مگر اس سے پہلے کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ تم اپنا دوسرا سوال کرو۔ دوسرا سوال پھر جو اس نے پوچھا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے، اور تیسرا سوال پھر اس نے پوچھا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر اللہ ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو خلیفہ جو اس وقت کے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے جواب وہ ایک نوجوان دے گا اور وہ نوجوان حضرت ابو حنیفہ تھے۔ خلیفہ وقت پہلے تو پریشان ہوا کہ جب اس قدر بڑے عالم دین ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے تو ایک نوجوان لڑکا کیا جواب دے گا۔ پھر جب وہ نوجوان عالم آیا مقررہ وقت پر تو اس نے آ کے یہ بات کہی کہ میں تمام سوالات کا جواب دوں گا۔ یہودی نے بڑے روب اور دبدبے سے
پھر سے اپنا پہلا سوال پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اگر تمہارے علم میں ہے کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ نوجوان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، کیونکہ یہ سوال کرنے والا ہے، سوالی ہے، تو اسے وہ نشست دی جائے جو سوال کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، اور کیونکہ میں اس کے سوالوں کا جواب دینے والا ہوں تو مجھے وہ نشست دی جائے جس پہ مجھے ہونا چاہیے۔ تو خلیفہ کو اس وقت کا جواب اس کا بہت پسند آیا، تو انہوں نے ان دونوں کی نشستیں تبدیل کرا دی۔ پھر جب ان کو نشست مل گئی تو تب جو ہے نوجوان نے اس سے کہا کہ اب کیونکہ تم اپنی نشست پہ آ گئے ہو تو اب تم مجھ سے سوال کرو کہ کیا سوال کرنا چاہتے ہو۔ اس کے جواب میں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ گنتی گنو، 1 2 3 4 5، اور پھر فرمایا یہودی سے جیسے ہی وہ گن رہا تھا کہ الٹی گنتی گنو۔ پھر جب یہودی نے الٹی گنتی گنی 8 7 6 5 4 3 2 1، تو نوجوان نے کہا، یعنی کہ امام اعظم نے کہا کہ اب بتاؤ 1 کے پیچھے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ اس پر امام اعظم نے کہا کہ یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ پھر جب یہودی نے اپنا دوسرا سوال پوچھنے کے لیے آواز بلند کی کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کدھر ہے، تو اس پر امام اعظم نے کہا کہ ایک دیا لاؤ اور ایک موم بتی لاؤ، اور پھر اس کو جلایا، اور پھر یہودی سے کہا کہ تم بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف کو ہے۔ تو یہودی بڑا پریشان ہوا۔ پھر اس کے جواب میں امام اعظم نے کہا کہ اللہ نور ہے اور اس کی روشنی اور اس کا چہرہ چاروں طرف ہے۔ پھر امام اعظم نے یہودی سے کہا کہ اب تم اپنا تیسرا سوال کرو۔ تو اس نے پوچھا کہ اگر اللہ ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس پر امام اعظم نے جواب دیا کہ اللہ اس وقت ایک نوجوان سے ایک یہودی کو ذلیل کروا رہا ہے۔ اس واقعے سے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بہت زیادہ بڑھی۔ اس طرح سے امام اعظم کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ ان کا نام اوپر رہے گا۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا موضوع پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل اسلام ہاؤس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو پریس کیجئے اور اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس بک کے پیج اسلام ہاؤس کو بھی ضرور لائک کریں، اور ان تمام ویڈیوز کو جو فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ ہیں اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔